إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. محترم حاضرین جمعہ، لائق احترام خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں ہیں. ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے. وللہ الحمد. اور ہزارہ درود اسلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم حسد کی برائی اور حسد کی مذمت، اس تعلق سے کچھ باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو اس کی بتائی ہوئی اور اس کے پسند کی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور اس کی منع کی ہوئی باتوں سے ہمیں روکے. حضرات گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں جو جمعہ کے آداب ہیں اس کا جاننا بہت ضروری ہے، اور انہی آداب میں سے یہ ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں، چاہے خطبہ شروع ہو، اذان شروع ہو، تو ضروری ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد ہی بیٹھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ وہ مسجد میں آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے 2 رکعت پڑھ لی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد بیٹھو. حضرات گرامی،
میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد ایک چھوٹی سی سورہ تلاوت کی ہے۔ آپ سب اس سورہ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جسے یہ سورہ یاد نہ ہو، یعنی سورہ فلق۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ اور اس کے ساتھ سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ دونوں صورتوں کو ملا کر کے معوذتان یا معوذتین کہتے ہیں، یعنی یہ ایسی سوریں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کی ہیں، اور جو انسان کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، اس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے۔ پناہ یعنی سیکیورٹی چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیکیورٹی میں چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری سیکیورٹی چاہتا ہوں۔ یہ دونوں صورتیں بڑی عظیم ہیں، اور جو اس کے نازل ہونے کا پس منظر ہے، یعنی کیوں نازل ہوئی۔ آپ نے سنا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ ایک شخص نے جادو کر دیا، اور اس جادو کے اثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے، اور کئی دنوں تک اس جادو کا اثر آپ کے اوپر رہا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور ان 2 فرشتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 صورتوں کو نازل کیا، اور انہوں دونوں صورتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا حاصل ہوئی۔ تو ایک بات تو اس سے یہ پتہ چلی کہ جادو حق ہے، یعنی جادو ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اس کا جاننا انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غیبی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں پتہ چلا کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ کہ تیسری بات یہ کہ یہ جو جادو تھا یہ معمولی نہیں تھا، یہ ایک خطرناک قسم کا اور مشکل قسم کا جادو تھا، لیکن اس کا علاج صرف ان 2 صورتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے شفایاب ہو گئے۔ اس لیے ہمارا جو موضوع ہے وہ اصل میں حسد ہے، لیکن یہ بھی ہم کو جان لینا چاہیے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے درمیان جو جادو کا ذکر کرتے ہیں، نظر بد کا ذکر کرتے ہیں، جنات اور شیاطین کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے عجیب و غریب اس کے علاج بتاتے ہیں کہ یہ اتنے بار پڑھنا پڑے گا، اور وہ اتنی بار پڑھنا پڑے گا، مرغا کاٹنا پڑے گا، اور نیمبو چھڑکنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو بہت سارے لوگ رقیہ شرعیہ کے نام پر بہت سارا عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی بات جو کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں اس سورے کو 10 بار پڑھا جائے، اور اس آیت کو 50 بار پڑھا جائے، اور اس کو اتنی بار پڑھا جائے، یہ یاد رکھیے یہ بھی سارا جو عمل ہے یہ ڈھونگ ہے سراسر۔ اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں، ہمارے اپنے اس گاؤں میں بہت سارے لوگ اس چکر میں کافی پریشان ہوئے، لہذا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس چکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس کو جن لگ گیا ہے، اس کو شیطان پکڑ لیا ہے، اور اس کو یہ اثرات ہو گئے ہیں، یہی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دھوکے کی بات ہے۔ یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے اس آدمی کا یہ دعویٰ کرنا، اور یہ کہ وہ جن سے بات کرتا ہے اور جن کو باٹلی میں بند کرتا ہے، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ لہذا کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں آپ نہ آئیں۔
اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شفا رکھا ہے، آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بھی آپ کو شفا حاصل ہوگی اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کی کتاب پر ایمان ہے۔ دوسری بات یہ بھی آپ جان لیجئے کہ جتنے اخلاص کے ساتھ اور جتنے اللہ پر توکل کے ساتھ آپ اپنے لیے کوئی چیز پڑھیں گے، اپنے بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے کوئی چیز پڑھیں گے، شوہر اور بیوی کے لیے کوئی چیز پڑھی جائے گی، تیسرا آدمی اتنے اخلاص کے ساتھ اس کو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ چاہے آپ اٹک کر کے پڑھیے، چاہے ٹوٹا پھوٹا پڑھیے، بغیر تجوید کے پڑھیے، جیسا بھی پڑھیے، اصل چیز اللہ پر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ یہ جو دونوں صورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ فلق ہے اس میں ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں صبح کے رب کی سیکورٹی چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، ہر اس چیز کی برائی سے۔ اب آپ سوچئے اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئی، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں شیطان بھی ہے، اس میں جادو بھی ہے، اس میں نظر بد بھی ہے، ہر چیز اس میں آ گئی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو تو نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیروں سے جب وہ پھیل جائے۔ رات کا اندھیرا، اصل میں اندھیرا برا نہیں ہے، اندھیرا تو آپ جانتے ہیں کہ اندھیرا سکون کا باعث ہے۔ آپ دن میں کتنے بھی اچھی طرح سے سونے کی کوشش کریں آپ نہیں سو سکتے ہیں، لیکن جب رات آتی ہے تو خود سے آپ کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام کا سبب بنایا ہے۔ رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نیند کے لیے بنایا ہے، تو اندھیرا برا نہیں ہے۔ برا کیا ہے؟ اندھیروں میں جو لوگ برے کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں چور چوری کرنے کے لیے اندھیرے کی تلاش میں ہوتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے اندھیرے کا سہارا لیتا ہے، اور اسی طرح سے مختلف قسم کی برائیاں کرنے والے یہ زیادہ تر رات کا سہارا لیتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ میں رات کے اندھیرے سے پناہ چاہتا ہوں جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں گرہ لگا کر کے اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں جادوگر مراد ہے۔ اصل میں زیادہ تر یہ عمل اس زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھیں، اس لیے عورتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ جو جادو کا عمل ہوتا ہے اس میں ایک جو عام فیمس عمل ہے کہ کچھ پڑھتے ہیں اور کسی چندی میں یا دھاگے میں اس کو گرہ لگاتے جاتے ہیں اور اس میں پھونکتے جاتے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں جادوگر کے جادو کے عمل سے پناہ اے اللہ تیری طلب کرتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں حسد کرنے والے سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے۔ تو یہ جو حسد ہے یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ حسد انسان کی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد ایک عام لفظ رسول کہتے ہیں کسی سے جلنا۔ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس خوبصورتی ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس اور کوئی چیز ہے، اچھی آواز ہے، کوئی بھی چیز جو آدمی کو اچھی لگتی ہے کسی کے پاس ہے، کسی مرد کے پاس، کسی عورت کے پاس، اور آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی وہ جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام اس کے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ عام زبان میں جس کو کہتے ہیں کہ بہت جلتا ہے وہ اس سے، وہ اس کے مال سے جلتا ہے، وہ اس کی خوبصورتی سے جلتا ہے۔ یہ جو جلن ہے یہ حسد، یہ بڑی بری چیز ہے۔ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں ابھی ہم دیکھیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے کہ کوئی حاسد، کوئی حسد کرنے والا ہم سے حسد کرے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ اتنی بری چیز ہے کہ اگر آدمی کے اندر یہ حسد پیدا ہو جائے تو حق کو قبول کرنے سے بھی اس کو روک دیتا ہے۔ آدمی جانتے ہوئے کہ یہ چیز حق ہے اس کو قبول نہیں کرتا ہے،
اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّن بَعْدِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے جو اہل کتاب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں، تمہارے ایمان سے واپس تمہیں کفر کی طرف لے کے چلے جائیں۔ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ حسدا من انفسہم، وہ حسدا من انفسہم، جو ان کے اندر تمہارے بارے میں حسد پیدا ہو گیا ہے، اس لیے یہ ایسا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ یعنی یہی اہل کتاب یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کے بارے میں حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، حالانکہ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کے آل کو، ان کے خاندان کو کتاب دی تھی، شریعت دی تھی، حکمت دی تھی، اور بہت بڑی سلطنت بھی ہم نے ان کو عطا کی تھی۔ یہاں معاملہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو یہودی تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یعنی جیسے آدمی اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، چاہے ہزاروں کی بھیڑ میں ہو۔ کسی کا بچہ ہے کسی بازار میں اور کسی بھیڑ بھاڑ کی جگہ میں گم جائے اور بڑی مشکل کے بعد 1 گھنٹے کے بعد اگر دور نظر آئے تو پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ بالکل پہچانے گا، اندھیرے میں بھی پہچان لے گا۔ تو یہ یہودی جو تھے، ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی تھی کہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسی جگہ پر وہ پیدا ہوں گے، ایسی جگہ پر وہ رہیں گے، اسی تلاش میں اپنی اس کتاب میں پڑھ کر کے وہ آ کر کے مدینہ میں آ کر بسے تھے کہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے آس پاس کہیں پر رہیں گے، اور جیسے ہی وہ آئیں گے ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ تو لیکن اتنا جاننے کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہوا کیا؟ یہ جو یہودی تھے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور بہت سارے نبی ان کے نسل سے ہوئے۔ ان کا یہ ارادہ تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی جو ہوگا یہ ہماری ہی نسل سے ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں پیدا کیا۔ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، لہذا انہیں حسد ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنے سارے انبیاء بنو اسرائیل میں جو آئے ہیں سب ہماری نسل سے ہیں، لہذا آخری نبی بھی ہماری نسل سے ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ کیسے قریش میں سے ہو سکتے ہیں، وہ کیسے بنو اسماعیل میں سے ہو سکتے ہیں۔ اسی حسد کی وجہ سے جس نبی کی تلاش میں وہ دنیا کے کونے کونے سے آ کر کے مدینے میں آباد ہوئے تھے اور سالوں سے جس نبی کا انتظار کر رہے تھے، انکار کر دیا۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ اگر حسد انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ جانتے بوجھتے بھی حق کو ٹھکرا دیتا ہے۔ آپ سوچئے یہ کتنی بڑی اور کتنی بھیانک اور بری چیز ہے کہ آدمی حق کو ٹھکرا دے۔ کئی مرتبہ بعض خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنے فضل سے دی ہوتی ہے، لہذا انسان کو کسی اور کے پاس وہ صفت اور خصوصیت ہے، لہذا اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس کے بارے میں حسد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بہت ساری جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ جو جسمانی طاقت مردوں کے پاس ہے عورتوں کے پاس نہیں ہے، جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دے رکھی ہے عورتوں کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑے ہی عدل سے کام لیا ہے، اور اگر
2 رکعت نماز ایک مرد پڑھتا ہے تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، وہی 2 رکعت اگر کوئی عورت پڑھے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دے گا۔ کسی گناہ کی سزا اگر ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو وہی گناہ ایک مرد کرتا ہے تو اسے بھی اتنی ہی سزا ملے گی۔ اس کے برخلاف جو فطری فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اعتبار سے مردوں اور عورتوں کو کچھ خصوصیات دے رکھی ہیں۔ ایسے ہی معاملہ جب عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا کہ مرد حضرات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بڑی محنت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں، جہاد میں شرکت کرتے ہیں، جبکہ عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو اجر و ثواب میں پچھڑ جائیں گے۔ ایک بات سمجھنے کی یہاں یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کی سوچ کیا تھی؟ میری بہنیں بھی اس بات کو سنیں غور سے، وہ کیا سوچتے تھے؟ عورتیں کیا سوچ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہم اجر و ثواب میں مردوں سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں وہ مقام اللہ کے پاس نہیں مل رہا ہے جو مردوں کو مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں سوچو، کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کا ہمارا جذبہ ہے ایک دوسرے سے؟ دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ چاہتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، ایک دوسرے سے اپنے حق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ کی رضا کے بارے میں، آخرت کے کامیابی کے بارے میں ہماری یہ فکر ہے جیسے ان عورتوں کی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی سے مقابلہ کرنا ہو، اگر کسی سے آگے بڑھنا ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی جنت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جنت اور اس کی نعمتیں یہ ایسی چیز ہے کہ مسابقہ کرنے والوں کو، مقابلہ کرنے والوں کو، کمپٹیشن کرنے والوں کو اس چیز میں کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ کون جنت کا زیادہ حقدار بنتا ہے، کون جنت کے اونچے مقام کا زیادہ حقدار بنتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کون سی جنت کی بہتر نعمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج جو اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جو اللہ کے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بھی دنیا دے رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اگر مقابلہ، مسابقہ، کمپٹیشن کرنا ہے تو اللہ کی جنت کے لیے کیجیے۔ اب ان عورتوں نے جب یہ کہا کہ اللہ کے رسول، مرد تو اتنی ساری خوبیوں کے مالک ہیں، ان کو اتنا سارا اجر و ثواب مل جاتا ہے، جبکہ ہم کو وہ نہیں مل پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات نازل فرمائی لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، کہ دیکھو اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو جو نعمت دے رکھی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو۔ اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو اگر کچھ نواز دیا ہے، کچھ بہتر تم سے دے دیا ہے تو اس کی تمنا نہ کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، دیکھو مردوں کو وہ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کریں گے۔ وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے اور کوئی نیکی کر رہا ہے، جو محنت وہ کرے گا اس کو ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کو وہ ملے گا جس کی وہ محنت کریں گے۔ اگر تمہیں اللہ کے پاس اونچا مقام چاہیے تو تم محنت کرو۔ اللہ رب العالمین کے پاس ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں آپ دیکھیں جیسے آج کل بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ عورتوں کو گھر سے نکلنا چاہیے، عورتوں کو بازار میں آنا چاہیے، عورتوں کو مردوں سے کندھے سے کندھا لگا کر کے اپنا حق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو حق نہیں دے رہے ہیں بلکہ وہ حق چھین رہے ہیں، جو ان کا حق تھا کہ گھر میں آرام سے بیٹھ کر کے وہ کھاتی پیتی اور اپنے بچوں کے ساتھ رہتی، اور ذمہ داری شوہروں پہ تھی، باپ اور بھائیوں پہ تھی۔ دراصل ان کو گھر سے نکال کر کے یہ جو سیٹھ لوگ ہیں اور جو دنیا کا کاروبار جن کے ہاتھوں میں ہے، وہ اصل میں ان کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک موٹی مثال یہ ہے کہ ایک کام جو کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں ایک مرد کرتا ہے اور اسے 500 روپے اس کے ملتے ہیں، تو یہ بدماش وہی کام ایک عورت سے لیتے ہیں اور 300 روپے میں وہ کام اپنا نکال دیتے ہیں۔
دراصل یہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، لیکن اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے۔ اگر 2 رکعت نفل نماز مرد پڑھتا ہے تو جتنا اجر اللہ اس کو دے گا، اسی قدر اس عورت کو بھی دے گا جو وہی عمل کرتی ہے۔ کسی گناہ کی ایک سزا اگر ایک مرد کے لیے طے ہے، وہی گناہ اگر ایک عورت کرتی ہے تو زیادہ سزا نہیں ملے گی، اتنی ہی ملے گی جتنی مرد کی دی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس تو بہت عدل ہے، پھر کتنی ساری خصوصیات عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم محنت کرو گے وہ تمہیں ملے گا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تم اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ مانگو اللہ سے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، جو تم مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو بہت اچھی طریقے سے جاننے والا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس حسد سے ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں سنو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی دشمنی اپنے دلوں میں نہ پالو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کسی کی نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا نہ کرو، ولا تدابروا، اور کسی کے راز معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، کسی کے ٹوہ میں نہ رہو، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، اس کے میاں بیوی کے کیا معاملات ہیں، اس کی بہو کا کیا معاملہ ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہ رہو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ جب آپ کا کوئی بھائی ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آدمی اس سے بغض نہیں رکھتا ہے، بلکہ بہت ساری کمیاں کوتاہیاں جو ہوتی ہیں، میرا بھائی ہے اس کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہمارا بھائی ہوتا ہے تو ہم اس سے حسد نہیں کرتے۔ ایک بھائی اگر آپ کا ہے، وہ آپ سے زیادہ ترقی کر گیا، آپ سے زیادہ پڑھ لکھ لیا، تو آپ کو برا لگتا ہے کہ اچھا لگتا ہے؟ آدمی کو تو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے میں نہیں پڑھ سکا لیکن میرا بھائی یہ پڑھ لیا ہے، ہاں اس کو اچھی نوکری مل جاتی ہے، بھائی خود مٹھائیاں بانٹتا ہے کہ میرے بھائی کو یہ جاب مل گئی ہے، یہ نوکری مل گئی ہے، وہ اس سے حسد نہیں کرتا۔ ایک بھائی اگر دنیا میں کوئی ترقی کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھائی اس کی خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہیں ایک دوسرے کی ترقی سے خوش ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے سے جلن اور حسد تمہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا کہ ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، اس کے عیب معلوم کرنے کے چکر میں نہ رہو، اس لیے کہ حسد یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ ایک پہاڑ کے برابر لکڑیاں جمع کر لیجئے اور اس میں صرف ایک چھوٹی سی چنگاری آگ کی لگا دیجئے تو کیا ہوگا؟ دیکھتے ہی دیکھتے بھلے ہی وہ لکڑیاں پہاڑ کے برابر ہیں، وہ آگ اس سب کو کھا جائے گی۔ ایسے ہی یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے 2 چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فصلت علی حلقتہ فی الحق، ایک وہ آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، بہت مال دیا ہے، اور وہ مال اپنا دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، حق کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، مسجد میں لگاتا ہے، مدرسوں میں لگاتا ہے، اور غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اور علماء اور طلباء پر خرچ کرتا ہے، علم کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ الغرض جو اللہ نے مال دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے اور وہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں میں اصلاح کا کام کرتا ہے، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور اس کے پاس اگر کچھ لوگ فیصلہ کے لیے آتے ہیں تو اچھا فیصلہ اپنے علم سے کرتا ہے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ کسی میں حسد نہیں ہے۔ دراصل یہاں پر جو حسد کی بات کہی گئی ہے وہ بھی وہ حسد نہیں ہے جس کی برائی ہم نے دیکھی۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حسد کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ حسد ہے جس میں آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ کسی کے پاس جو نعمت ہے وہ برباد ہو جائے، اس کا مال برباد ہو جائے، اس کی گاڑی کا نقصان ہو جائے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے، اس کو ملے یا نہ ملے۔ ایک تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کو ختم ہو جائے اور مجھ کو مل جائے۔
دوسرے کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ آدمی یہ چاہتا ہے بس وہ برباد ہو جائے، مجھے نہ ملے تو بھی چلے گا۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی سے کوئی دشمنی ہے، کوئی ناراضگی ہے، تو اب میں بتاتا ہوں اس کو تو میں برباد کر کے چھوڑوں گا چاہے خود برباد ہو جاؤں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ حسد کی انتہا ہے۔ آپ سوچئے کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ اس کا نقصان کرنے میں میرا بھی نقصان ہو رہا ہے، یہ حسد کی بدترین شکل ہے۔ تو یہاں جس حسد کا ذکر ہے، اصل میں یہ حسد وہ نہیں ہے جس سے حدیث میں اور قرآن میں منع کیا گیا ہے، بلکہ اس حسد کی دوسری شکل یہ ہے جس کو رشک کرنا کہتے ہیں اردو میں، تمنا کرنا۔ وہ کیا ہے کہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس مال ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو خوب خرچ کرتا ہے، تو آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش اگر اللہ نے ویسا ہی مال مجھے بھی دیا، اس کے پاس رہے، میرے بھائی کے پاس، وہ ضائع نہ ہو، وہ برباد نہ ہو۔ وہ یہ تمنا نہیں کرتا کہ اس کا مال خراب ہو جائے، وہ کیا کہتا ہے؟ کاش اگر اللہ نے مجھے بھی دیا تو میں بھی اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کروں گا۔ ایک آدمی کو دیکھتا ہے اس کے پاس علم ہے، وہ اس علم سے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، تو یہ تمنا کرتا ہے کاش اللہ نے اگر ایسا علم مجھے دیا تو میں بھی لوگوں کو نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے روکوں گا، اس علم کے مطابق اچھے فیصلے کروں گا اور سماج کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے وہ چیز جس سے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ بس یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بارے میں آدمی تمنا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر یہ حسد کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات بڑے برے ہیں۔ کیا نقصان آدمی کو ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس کے ذریعے سے اگر کسی کے اندر حسد پیدا ہو جائے، میری بہنیں بھی اس بات کو بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اگر حسد آپ کے دل میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ آپ اگر وہ رشتہ دار ہے آپ کا تو آپ اس سے رشتہ داری کاٹ لیں گے۔ کسی رشتہ دار کے بارے میں اگر اس کے پاس کوئی نعمت ہے اور آدمی کے اندر حسد پیدا ہو گیا تو پھر آدمی اس رشتہ داری کو باقی نہیں کر سکتا ہے، وہ اس جلن کے مارے رشتہ داری کو کاٹ دے گا اور چھوڑ دے گا، جدا ہو جائے گا۔ وہ اگر آپ کا دوست ہے تو آپ اس کی دوستی ختم کر دیں گے، رشتہ دار ہے رشتہ داری سے دور ہو جائیں گے۔ اور انسان کے اندر یہ حسد، یہ بغض پیدا کرتا ہے، یعنی دشمنی پیدا کرتا ہے اور کنجوسی پیدا کرتا ہے۔ آدمی جب کسی کے بارے میں حسد کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اس سے ہر طرح کی دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کنجوسی آتی ہے، وہ اس پر خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ حسد انسان کو غیبت اور چغلی پر آمادہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے، کسی کے بارے میں اگر آدمی کو حسد ہو گیا ہے تو اب وہ کسی کے سامنے اس کی تعریف نہیں کر سکتا، بلکہ جو اس کی برائیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے گا، بلکہ اتنا ہی نہیں، جو نہیں ہے وہ بھی بیان کرے گا۔ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، وہ فلانی ایسی ہے، اس کے گھر میں یہ ہے، اس کی بہو کا ایسا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حسد اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کو یہاں سے آگے بڑھ کر کے ظلم اور سرکشی پہ آمادہ کرتا ہے۔ وہ کسی کے اوپر ظلم کرنے لگ جاتا ہے اور یہاں تک کہ چوری اور قتل پر بھی آمادہ کر دیتا ہے۔ اگر حسد انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کے پاس جو نعمت ہے اس کو چوری کرنے کی کوشش کرے، یا یہاں تک کہ اسے قتل ہی کر ڈالے۔ آپ کو اگر اس کی مثال دیکھنا ہو تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حالانکہ سوچیے کہ بالکل چھوٹے سے ننھے سے بچے ہیں، بچے سے تو سب کو پیار ہوتا ہے، نہایت خوبصورت بچہ ہے، اور آپ سوچیے کہ اس ننھا سا اگر بچہ ہے تو اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہوگا، لیکن اس بچے کی خوبصورتی اور باپ کا جو پیار اس کو ملا ہوا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اب یہ جو ان کے بھائی تھے، سوتیلے بھائی جو تھے، یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک جو بیوی تھی اس سے 9 بچے تھے اور دوسری جو بیوی تھی اس سے 2 بچے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین۔ اب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، ایک تو چھوٹے تھے، بڑے پیارے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ایک جو نبی بننے والا ہے تو اس کی جو عظمت اور خصوصیت اللہ تعالیٰ یعنی پیدائشی طور پہ عطا کرتا ہے، یعقوب علیہ السلام بڑی محبت ان سے کرتے تھے۔ سوچئے ان بھائیوں کو، بھائی ہے، آپ سوچئے کہ بھائیوں کو حسد ہو گیا یوسف علیہ السلام سے، اور کیا کہا
کہنے لگے کہ ہمارے ابا مجھ سے ہی کتنا پیار کرتے ہیں، یوسف کو ہی کتنا پیار کرتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کیا پلان بنایا؟ یوسف کو ختم کر دیا۔ میں نے بھی آپ کے سامنے کہا نا کہ حسد اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ انتہا گناہ کی کہاں لے کے جا سکتی ہے انسان کو کہ اس کو مرڈر کر دے، قتل کر دے۔ وہ بھائیوں نے پلان بنایا، اپنے بھائی کو سوچئے، اور وہ بھی اتنا ننھا سا بچہ، قتل کر دیں گے ہم اس کو، اور پلان کے مطابق لے کر بھی گئے۔ لیکن ان میں سے جو تھوڑا سمجھدار تھا اس نے کیا کہا؟ دیکھو آخر ہمارا بھائی ہے، قتل مت کرو اس کو کیا کرتے ہیں، ایک کنویں میں چھوڑ دیں گے، اور کوئی بھی قافلہ جو آئے گا پانی لینے کے لیے ٹھہرے گا تو بچہ دیکھ کر کے اس کو نکال لے گا اور لے کر چلا جائے گا، کہیں دور چلا جائے گا۔ یہی چاہتے ہو نا کہ ابا کے پاس نہ رہے تاکہ ابا ہم سے محبت کرے، ساری توجہ پیار ہم کو ملے، یہی چاہتے ہو نا؟ ٹھیک ہے، چلا جائے گا نظروں سے دور تو مقصد حاصل ہو گیا، کم سے کم قتل مت کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی بری چیز ہے کہ آدمی کو کسی کی چوری اور قتل تک آمادہ کرتا ہے۔ ذرا آپ حابل اور قابل کو بھی یاد کیجئے، جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کو جب اپنے بھائی سے حسد ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی، اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو کیا کیا اس نے؟ اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس حسد کو اپنے اندر پیدا مت ہونے دیجیے، اور اگر اس طرح کی کوئی کیفیت آ گئی ہے تو کیا کرے آدمی، بچے کیسے اس سے؟ سب سے پہلے تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی نعمت اگر کسی کے پاس ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ جیسے اللہ نے اس کو اگر کوئی نعمت دے رکھی ہے تو آپ کو بھی کوئی دوسری نعمت دی ہوگی۔ ہر آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کا بے پناہ اللہ تعالیٰ کا احسان اس کے اوپر ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ آپ اللہ کا ہاتھ تو نہیں روک سکتے، لہذا اس کو جو ملا ہے اللہ کے فضل سے ملا ہوا ہے۔ آپ دعا مانگیے اللہ سے، اللہ آپ کو بھی دے گا۔ ابھی اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ نے کیا کہا؟ تم اللہ کا فضل مانگو، اللہ رب العالمین بے شمار دینے والا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کے دل میں اس طرح کا خیال آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو خیال اس کے دل میں آیا ہے، جو بری بات اس کے دل میں آئی ہے، اس پر ہرگز عمل نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ چیز اس کے اندر سے نکل جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے، بھائی انسان ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے۔ ایک عورت ہے، اس نے دیکھا کہ دوسری عورت بڑی خوبصورت ہے تو اس کے دل میں حسد اس سے پیدا ہونے لگا۔ کسی کے پاس مال ہے، ایک آدمی ہے ہمارا بھائی ہے کہ وہ بہت، یعنی اس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اللہ نے ترقی دی اور کچھ وقت میں وہ آپ سے بھی آگے نکل گیا، خوب مالدار ہو گیا۔ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا، اور جو برا خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے اس کو اپنے دل سے نکال دیجئے، اس پر ہرگز عمل مت کیجئے، اس لیے کہ یہ حسد جو ہے یہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ حسد کیا کرتا ہے معلوم؟ حسد آدمی کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی سے جل رہے ہیں تو آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، آپ اسی فکر میں ہمیشہ رہیں گے کہ اس کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، تو اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تو آپ ہی کا نقصان ہے کہ آپ کوئی اچھا کام اب نہیں کر سکتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ دوسری دینی اعتبار سے یہ نقصان ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ بڑی بری چیز ہے، اور اس سے ہم تمام کو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور ہمیں اس بات سے بھی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ کوئی دوسرا ہم سے حسد کرے تاکہ ہم اس کی برائی سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حسد کی اس بیماری سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بری خصلتوں سے ہمیں دور رکھے جو تجھے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا۔ اللہ تعالیٰ وہ صفات ہمیں اپنانے کی توفیق دے جسے تو اور تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین۔ آمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔